پاکستان اور چین کے باہمی تعلقات سفارتی، معاشی، سیاسی، سماجی ہر سطح پر ہیں، لیکن ایک بہت بڑا حوالہ ان میں ثقافتی تعلقات کا بھی ہے۔ ثقافتی تعلقات میں سب سے اہم عنصر زبان کا ہے۔ پاکستانی لوگ تو چینی زبان سیکھ ہی رہے ہیں، چین کے لوگوں کی اردو سیکھنے کی روایت بھی دہائیوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ پچھلے دنوں ایک کانفرنس اور کچھ لیکچرز کے سلسلے میں مجھے چین جانے کا موقع ملا، تو میں نے وہاں پر اپنے چینی دوستوں کے ساتھ اردو کے بارے میں کچھ بات کی۔ اس وقت جو گفتگو آپ ملاحظہ فرمائیں گے، یہ بیجنگ فورن اسٹڈیز یونیورسٹی کی صدر شعبہ اردو پروفیسر چاؤ یوین کے ساتھ ایک مکالمہ ہے، جس میں میں نے ان سے بات کی ہے چین میں اردو سیکھنے والے لوگوں کے مسائل سے متعلق، ان کے شوق سے متعلق اور اس ضرورت سے متعلق جس کے باعث وہ اردو زبان سیکھتے ہیں۔ ویڈیو کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ چاہیں کہ شوق کا یہ سلسلہ تعلق میں بدل جائے تو چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم۔ عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے سلسلے کے ساتھ، جس کا عنوان ایک سوال ہے، اور اس ایک سوال کے جواب کی تلاش میں آج میں ہوں چین میں، اور میں جس یونیورسٹی میں موجود ہوں اس کا نام ہے بیجنگ فورن اسٹڈیز یونیورسٹی۔ یہ یونیورسٹی یہاں پر مرکزی علاقے میں واقع ہے اور زبانوں کی تدریس اور دیگر فنون میں ایک بڑی روایت اور ایک بڑا علاقہ کور کرتی ہے۔ آج میں ساتھ ہوں محترمہ نسرین صاحبہ کی۔ نسرین ان کا اردو نام ہے، میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ محترمہ نسرین جو ہیں یہ ایک عرصے سے چین میں اردو پڑھنے پڑھانے، اس کی تدریس، اس کا ترجمہ اور دیگر خدمات میں مصروف ہیں، اور پاکستان میں رہنے والے لوگ جو چینی ادب سے اور چین میں اردو کے حوالے سے کام کرنے والے ہیں وہ ان کو ایک عرصے سے جانتے ہیں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ چین میں اردو پڑھنے پڑھانے کے جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں، پیش رفت جو ہے وہ کیا ہے، اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اردو پڑھنے کیوں پڑھتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہوئے کیسا محسوس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ چین میں اردو لوگ کیوں پڑھتے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے چینل میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے دعوت دی ہے۔ میرا نام چو یوان ہے اور میرا اردو نام ہے نسرین۔ میں نے گزشتہ تقریباً 20 سال سے اردو پڑھائی ہے۔ بہت بڑا عرصہ ہے۔ جی ہاں، میرے خیال میں چین میں اردو کی تدریس کی ایک بہت پرانی تاریخ ہے، اور خاص کر حالیہ دنوں میں اس کی ترقی بہت تیز ہو گئی ہے۔ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑا تعارف کراتی ہوں کہ چین میں اردو کی تعلیم کے بارے میں۔ اردو کی ٹیچنگ چین میں سن 1954 میں شروع ہوئی پکنگ یونیورسٹی میں، لیکن اس وقت صرف ایک یونیورسٹی، ایک شعبہ، اور ہر بیچ میں صرف 5-6 طالب علم تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ چین اور پاکستان کے تعلقات بھی زیادہ قریب آ رہے ہیں، اور چین میں ایسے ٹیلنٹس کی ضرورت کافی بڑھ گئی ہے جو اردو زبان بول سکتے ہیں، اسی لیے زیادہ یونیورسٹیز اردو کے شعبے کھولنے لگے۔ میری یونیورسٹی جو بیجنگ فورن اسٹڈیز یونیورسٹی ہے، ہم سن 2007 میں ہم نے شعبہ اردو کھولا، اور میں یہاں کی پہلی ٹیچر تھی۔ ہماری یونیورسٹی میں شعبہ اردو کیا کہتے ہیں زیادہ بڑا نہیں، ہر 4 سال بعد ایک نیا بیچ میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں، اور ہر بیچ میں تقریباً 20-22 اسٹوڈنٹس آئے ہیں۔ جب ایک بیچ فارغ ہو جاتا ہے پاس آؤٹ ہوتا ہے پھر نیا داخلہ۔ جی، اور 2 سال بعد پہلے ہم نے ایم اے کے اسٹوڈنٹس کا داخلہ دینا بھی شروع کیا۔ خاص کر بیلٹ اینڈ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے شروع ہونے کے بعد چین میں متعدد یونیورسٹیز اردو کے شعبے اسٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ اس وقت میرے خیال میں چین میں 8 یونیورسٹیاں ایک کیا کہتے ہیں اردو کے شعبے کھولے ہوئے ہیں، اور مختلف یونیورسٹی کی اپنی مختلف خصوصیات ہیں۔ مثلاً کچھ یونیورسٹی وہاں
ہر سال میں ایک نیا بیچ آتا ہے. اسی لیے فار ایگزامپل مثال کے طور پر شیان میں شاید وہاں پہ زیادہ اسٹوڈنٹس موجود ہیں. شیان میں بھی میں نے دیکھا وہاں پر جب گئے تھے تو اس وقت تو اسٹارٹ ہوا تھا مطلب 10 سال پہلے میں یہاں تھا. اسی طرح گوانگزو میں جو ہے جی اسی لیے وہاں کے اسٹوڈنٹس مزید زیادہ ہیں. جی ہاں وہ زیادہ ہے تو ہر سال میں ایک دفعہ 20 اسٹوڈنٹ آ جاتے ہیں. جی 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 آپ نے ذکر کیا کہ بچے اسٹوڈنٹس کیوں اردو سیکھ رہے ہیں. میرے خیال میں سب سے پہلے ایسے بچے وہ زبان سیکھنے کے شوقین ہیں. وہیں یونیورسٹی میں آ کر ایک خصوصی زبان سیکھنا چاہتے تھے اور پھر سب لوگ چین میں جانتے ہیں کہ چین اور پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہیں. ہم بس زیادہ مواقع ہیں, اچھے دوست ہیں, اچھے بھائی ہیں, فولالی بھائی ہیں. اسی لیے فرام پریکٹیکل وے ان کے خیال میں کہ اگر میں اردو سیکھوں مزید مستقبل میں نوکری کے مواقع زیادہ ہوں گے کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی مواقع بھی بہت زیادہ ہیں. مختلف سطحوں پر جو تبادلے ہیں بہت زیادہ ہیں. اسی لیے اصل میں یہ بھی سچ ہے کہ ہمارے تمام گریجویٹس اگر وہ اردو سے متعلق کوئی نوکری ڈھونڈنا چاہیں تو بہت آسانی سے ملتی ہیں اور اچھی جابس ملتی ہیں. اسی لیے اور لیکن اس کے علاوہ بھی صرف نوکری نہیں ہے, تجارت کے جو مواقع ہیں وہ بھی ہیں. تجارت کے مواقع بھی بہت زیادہ ہیں. جی کچھ کیا کچھ اور لوگ بھی ہیں جو طالب علموں کے علاوہ ہیں کہ جو بزنس مین ہیں اس طرح کے لوگ ہیں وہ بھی اردو پڑھ کر وہاں جانا چاہیں یا ان کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی؟ وہی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے. لیکن آج کل ہماری جو یونیورسٹی ہے ہم وہی جو شارٹ ٹائم اسٹڈی یا سرٹیفکیٹ یا ڈپلوما فراہم نہیں کر سکتے کیونکہ اساتذہ بہت کم ہیں. اب ہمارے اتنا وقت نہیں ہے. لیکن بہت زیادہ چینی لوگ جو پاکستان کے ساتھ تجارت کرتے ہیں وہ ہم سے اکثر رابطہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم اردو سیکھنا چاہتے ہیں, کیسے سیکھیں. لیکن کیونکہ وہ ہماری جماعت میں نہیں آ سکتے اسی لیے میں اکثر تجویز کروں کہ آپ کسی انٹرنیٹ سے یا کسی کتاب سے خود سیکھ لیں. تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے مطلب ہمارے جو دوست ہیں انتظامی معاملات میں ہیں ان کے لیے کہ اگر ہم پاکستانی یونیورسٹیوں میں آن لائن شعبے قائم کریں کہ اردو کی آن لائن تدریس ہو سکے تو وہ بھی ایک اچھی اپرچونیٹی, ایک اچھا موقع جو ہے وہ اردو پڑھانے والوں کے لیے ہو سکتا ہے. جی یہاں بھی اور وہاں بھی. جی جی جی. اور اس کے اوقات شام میں رکھے جا سکتے ہیں یعنی آفٹرنون رات میں تاکہ لوگ جو کیمپس میں نہیں آ سکتے وہ اس وقت اس کو پڑھ لیں. جی بہت زیادہ لوگ اگر آپ چین کے سوشل میڈیا پر دیکھیں تو بہت زیادہ لوگ وہ پوسٹ سب سوالات کے میں کیسے اردو سیکھ سکوں. ہاں یہ بہت اچھا ہے. جی چلیں اس حوالے سے کچھ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یونیورسٹیوں کے درمیان کچھ رابطہ ہو سکے. اس کے بعد یہ فرمائیے کہ ظاہر ہے آپ 20 سال ہو گئے آپ کو پڑھاتے ہوئے, آپ نے خود بھی پڑھا تو طالب علم کی حیثیت سے بھی اور استاد کی حیثیت سے بھی آپ جانتے ہیں کہ مشکلات کیا ہیں اردو سیکھنے میں. کیونکہ ہماری جو وہ تو مادری زبان ہے یا نیٹو اسپیکر ہیں ہم تو ہمارے ماحول میں اردو موجود ہے لیکن یہاں پر تو اردو ماحول میں موجود نہیں ہے. تو یہاں کے طالب علم کو اور استاد کو بڑی مشکلات کیا ہیں اردو سیکھنے اور سکھانے میں؟ ایک استاد کے طور پر میرے خیال میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اگرچہ آج کے دور میں انٹرنیٹ یا مصنوعی ذہانت کی بدولت ہمیں اردو سے متعلق مٹیریلز تک رسائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور آسان ہو گئی ہے, لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ چین میں ہمیں اردو سیکھنے خاص کر سننے پریکٹسنگ اور بولنے پریکٹسنگ اور پڑھنے لکھنے کی جو مواد کی کمی ہے. کیونکہ کچھ مواد ہم انٹرنیٹ سے حاصل کر سکتے ہیں لیکن وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے مناسب نہیں ہے. ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے معیار اور دلچسپی کے مطابق ایسے مواد کی ترمیم یا ایڈٹ کرنا چاہیے. اس میں استاد کو اور تمام اساتذہ کو زیادہ وقت اور لگن درکار ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک اہم وجہ, ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چین میں خاص کر یونیورسٹیوں میں تدریس سے کم توجہ دی جا رہی ہے, بلکہ ٹیچرز کے لیے جو اکیڈیمک ریسرچ پیپر
اس طرح پر زیادہ توجہ دیتے ہیں. مطلب اگر آپ تمام وقت یا انرجی یا ٹیچنگ پر لگائیں، مطلب آپ کی جو پروموشن یا اکیڈمک ایویلویشن میں تو بہت کم is not it cannot be our priority. یہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ آئی تھنک یہ نہ صرف استاد کی سطح پہ ہم سب حل کر سکتے ہیں، بلکہ سارے ملک کی سطح پر، ادارے کی سطح پر اس مسئلے کو حل کیا جانا چاہیے. مطلب تعلیم اور ٹیچنگ تدریس پر زیادہ اٹینشن، توجہ، زیادہ ترجیح دی جانی چاہیے. ایک دوسرا میرا یہ پروفیسر صاحبہ نے بہت ہی اہم بات کی ہے. پاکستان میں بھی ہم اس پر بہت بات کرتے ہیں کہ جو استاد ہے اس کا بنیادی کام پڑھانا ہے، اور طالب علم جو خاص طور پر زبانیں سیکھنے کے لیے آتے ہیں ان کو ریسرچ سے زیادہ، یا ان کے استادوں کو ریسرچ سے زیادہ ان طالب علموں میں وہ مہارت پیدا کرنا، جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تو میرے خیال میں یونیورسٹی کے جو انتظامیہ ہے ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ تدریس بھی اسی قدر ضروری ہے جس قدر تحقیق یا ریسرچ جو ہے وہ ضروری ہے. وہ ایک حصہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ساری توجہ تحقیق کی طرف دے کر جو تدریس کا پہلو ہے اس کو کم کر دیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ جو طالب علم آپ کے پاس آ رہا ہے وہ آہستہ آہستہ اس کی دلچسپی اور اس کا جو حاصل کرنے کا معاملہ ہے وہ ختم ہوتا جائے گا، تو آپ کی یونیورسٹیوں میں انرولمنٹ کم ہو جائے گی. تو یہ بہت اہم بات، میں سمجھتا تھا کہ یہ مسئلہ صرف ہمارے ہاں ہے، لیکن یہ پوری دنیا میں، یہ پوری دنیا میں ہے کہ ریسرچ کو سمجھا گیا ہے کہ وہ بالکل الگ ہے تدریس سے، لیکن اس آپ کی جو ریسرچ ہے وہ آپ کی تدریس کو بہتر بنانے کے لیے ہونی چاہیے، تاکہ آپ ریسرچ کریں اور اس کی بنیاد پر اپنی جو تدریس ہے اس کو بہتر بنائیں، تب وہ لرننگ کی طرف جائے گی. دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں جو ہیں ان کی شہرت تدریس کی وجہ سے، کیونکہ وہاں پڑھے ہوئے طالب علم جو ہیں وہ اچھے نکلتے ہیں. اسی لیے آج کے موجودہ جو ایویلویشن کا نظام ہے اس میں شاید تھوڑی سی اصلاح کر جائے. یہ بہت اچھی بات کی آپ نے. ہم اس بات کو پاکستان میں محسوس کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ اگر ایسا مسئلہ ہے تو اس کا مطلب ایک گلوبل ہے. دوسری بات آپ کریں. جی، دوسری بات میرے خیال میں کہ میں اپنے طلباء سے جو ان کے بولنے کی صلاحیت سے مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ زبان سیکھنے کے لیے ماحول بہت اہم ہے، لیکن یہاں اردو بولنے کا ایک ماحول نہیں موجود. اسی لیے بچے، ہمارے تمام اسٹوڈنٹس وہ بولنے کی مشق بہت کم کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کے بولنے کا اعتماد بھی کھو گیا ہے. میرے خیال میں کہ سارے چین میں ایک ایسا مسئلہ ہے. اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اساتذہ کو اپنے مضامین اور پڑھانے کے طریقوں میں کچھ تبدیلی لانی چاہیے. اور اس کے علاوہ ہمیں بھی بہت ضروری ہے، ہمارے لیے اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم زیادہ پاکستانی یونیورسٹیز سے رابطہ کریں اور بچوں کے اسٹوڈنٹس کے تبادلوں کے پروگرامز کو فروغ دیں، اور پھر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو شاید 6 ماہ 1 سال کے لیے پاکستان میں سینڈ کریں تاکہ وہ وہاں بھی سیکھ سکتے ہیں. اگر وہ پاکستان میں نہیں جا سکیں، لیکن اگر ہمارے پاس جو تبادلوں کے جو ایک روٹین میکینزم ہے تو پھر ہم آن لائن بھی شاید 1 ماہ میں یا 2 ماہ میں ایک آن لائن سیمینار وغیرہ پر اسٹوڈنٹس بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کی تبادلوں سے بچوں کے جو کمیونیکیٹ تبادلہ خیال کرنے کی صلاحیت مزید بڑھ سکتی ہے. یہ بہت اچھی بات کی آپ نے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ نیا جو زمانہ آ گیا ہے اس میں انٹرنیٹ اتنا دستیاب ہے اور بہت سی ویڈیوز آپ کو دستیاب ہیں اور بہت سی چیزیں دستیاب ہیں، تو ان کی وجہ سے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں پہ رہتے. لیکن جو آپ نے بات کی وہ بہت اہم ہے کہ یہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، وہ ایک حد تک اس کا مداوع یا اس کی تلافی تو کر سکتا ہے، لیکن زبان سیکھنے میں جو سب سے بنیادی چیز ہے، ظاہر آپ بھی استاد ہیں اور ہم بھی زبان پڑھاتے رہتے ہیں، آپ کو بھی جو غیر محسوس طور پر آپ کے کان میں آواز پڑتی ہے. مثلا ہم یہاں بیٹھے ہیں تو لوگ، اور میں اور آپ بول رہے ہیں لیکن کچھ اور لوگ بھی چینی بول رہے ہیں، تو وہ ساری آوازیں جب کان میں پڑتی ہیں تو وہ جو غیر محسوس طور پہ آپ کی لرننگ ہوتی ہے یہ وہیں پر ہو سکتی ہے جہاں پر زیادہ زبان بولنے والے لوگ موجود ہیں. اس وجہ سے طالب علموں کو وہاں جا کر 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے پڑھنا وہ کہیں زیادہ مفید ہو سکتا ہے کہ آپ 1 سال صرف انٹرنیٹ سے دیکھتے ہیں.
ہاں ہاں یہ بہت اچھی بات کی آپ. یس اور استفادے کے طریقہ کار کو آسان بنانا چاہیے. ہاں یہ بہت ضروری ہے. ورنہ بہت پیچیدہ پروسیسنگ ہے. پروسیسنگ بہت مشکل ہے. پروسیجرز میں جو ہے وہ ٹائم اتنا گزرتے ہیں, اور خاص طور پہ جو طالب علم ہیں ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ فارم بھریں اور منسٹریز میں جائیں اور اجازت لیں. اساتذہ کرتے ہیں, ہمارے پاس زیادہ کم وقت ہے. ایسے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اچھا یہ فرمائیے کہ جو کتابیں ہمارے پاس اس وقت دستیاب ہیں یا جو مٹیریلز اویلیبل ہیں جن کی مدد سے ہم پڑھاتے ہیں, ان کو کس حوالے سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے؟ آج کل ہمارے جو اردو کی نصابی کتابیں ہیں سب سے پہلے بہت کم ملتی ہیں. صرف آئی تھنک لیس دین 5 اور لیس دین 10 سے کم بھی جو ٹیکسٹ بکس موجود ہیں. اور میرے خیال میں جو پڑھنے کا مواد آج کل زیادہ ہو گئی ہیں. مطلب ایکسٹینسو ریڈنگ کے لیے کچھ کتابیں آلریڈی چھپی ہوئی ہیں, لیکن جو بنیادی کتابیں اور لیکن جو کیا مطلب ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں 4 سال کے لیے اردو سیکھتے ہیں نا, تیسرے اور چوتھے سال میں ان کی اردو کا معیار زیادہ بلند ہو گیا ہے. ایڈوانس لیول جی ایڈوانس لیول کا ہے. وہی نہ صرف زبان سیکھنے کے لیے بلکہ مطالعہ پاکستان کے لیے, کچھ گہرے مسائل پر سوچنے کے لیے, جی ادب کے لیے, ایسی جو ٹیچنگ کے لیے یا سیکھنے کے لیے کچھ کتابیں بہت کم ملتی ہیں. اس کے علاوہ آئی تھنک فار پریکٹسنگ لسننگ اور اسپیکنگ سب مٹیریلس بھی بہت کم ہیں. یہ جو لسننگ والی آپ نے بات کی, ہم جب زبان سیکھنے لگتے ہیں تو یعنی کم توجہ جو ہے وہ لسننگ کی مہارت کرتی جاتی ہے. حالانکہ سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ سماعت ہے. اگر آپ اچھا سن سکتے ہیں تو آپ اچھا بول سکتے ہیں. صحیح, آپ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. لیکن یہاں پہ اسٹوڈنٹس کیسے لسننگ کی پریکٹس کر سکتے ہیں, بہت مشکل ہے. جیسے آپ نے کہا اس کے لیے کتاب ہونی چاہیے, کتاب اور میٹیریلز ہونے چاہیے. اب میں نے ایک کتاب رکھی ہے لسننگ کے لیے, یہ 2 کتابیں ہیں. جلد اول, اردو گفت و شنید جلد اول, یہ محترمہ نسرین کی کتاب ہے. جو گفت و نشید کا مطلب ہے اسپیکنگ اینڈ لسننگ. اور یہ عام طور پر جو درسی کتابیں ہیں وہ لکھنے اور پڑھنے کی مہارت جو ہے اس پر زیادہ فوکس کرتی ہیں, لیکن انہوں نے کتاب لکھی ہے اپنی ضرورت کے مطابق اردو گفت و شنید کے حوالے سے. یہ اس کی جلد اول ہے, والیوم 1. اور یہ ہے والیوم 1 زیادہ تر جو روزمرہ زندگی کے جو مختلف سچویشن پر بات چیت ہے, ٹھیک ہے, جو عمومی حالات ہیں جن سے آپ گزرتے ہیں, جیسا کہ آپ دیکھ روزمرہ بول چال جسے آپ کہتے ہیں. ہاں آپ کیسے جو ٹیکسی میں سفر کیسے کرتے ہیں, میرا گھر ہے, یا وقت بتانا, یا ٹیلی فون کرنا, یا خریداری کرنا, موسم, سمتیں اور راستہ بتانا. جی اس میں نے کئی سوالات بنائے ہیں. شاید آپ یو لسننگ کمپریہنشن, ایک مواد سننے کے بعد, مثلا ایک مکالمہ سننے کے بعد کوئی صحیح جوابات کا انتخاب کریں, یا کچھ سوالات کے جواب لکھیں, یا اس طرح کی ڈکٹیشن. ایک چھوٹی کوشش ہے, نہیں چھوٹی نہیں ہے, صرف ایک سٹارٹ ہے, یہ بنیادی کوشش ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹیکسٹ بکس رائٹنگ جو ہے وہ اس کا اتنا زیادہ رواج نہیں ہے. ہمارے جو کتابیں لکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ درجے کی کتابیں لکھنا جن میں بہت انٹلیکچوئل بات ہے وہ ایسا ہے, ایسی حالت ہے. لیکن طالب علم کے لیے بنیادی کتاب لکھنا, ٹھیک ہے, جس سے وہ سیکھ سکے. اعلیٰ کتاب لکھنا دانشور کا کام ہے, لیکن استاد کا کام جو ہے وہ طالب علم کے لیے کتاب لکھنا ہے. اصل میں اس طرح کی نصابی کتابیں بچوں اسٹوڈنٹس کے لیے زیادہ مفید ہے نا, جو اسکل بیسڈ ہے نا. اصل اسکل بیسڈ ہے کہ جو زبان کی مختلف مہارتیں ہیں, ہر مہارت کو سکھانے کے لیے الگ سے ایک کتاب اور میٹیریل کی ضرورت ہے. تو اگر اس پہ فوکس کیا جائے گا, مثال کے طور پہ آپ ادب پڑھا کر کسی کو سماعت کے لیے تیار نہیں کر سکتے, اس کے لیسنز الگ ہیں. اسی طرح جو بولنے کی مہارت ہے وہ پڑھنے کی مہارت سے الگ ہے, اس کی ایکسرسائزز, اس کے جو مشقیں ہیں وہ الگ ہیں, ان کے پڑھانے کا طریقہ الگ ہے. تو ہر ایک پر الگ سے فوکس کرنے کی ضرورت. جی اسی سلسلے میں بھی وہی مسئلہ ہے کہ نصابی کتابیں لکھنے کے لیے ہمارے ایویلویشن سسٹم میں وہ بہت کم نمبرز دیے جاتے ہیں. مثلا یہ 2 کتابوں کے لیے صرف 5 نمبرز. اٹس سملر ٹو journal, a paper in a common journal. مطلب if you publish, اگر آپ ایک like HECD جرائد جرنل میں
اپنی ایک مضمون چھپوائیں تو شاید 30 نمبرز حاصل کریں گے. It's like 6 times of the book writing. اسی لیے اساتذہ کی حوصلہ افزائی نہیں ہے کہ وہ ٹیکسٹ بک لکھیں. یہ بہت اچھی بات کی آپ نے. پہلے بھی جو بات آپ کر رہے ہیں اسی کا تسلسل میں ہے کہ جو ایویلیوشن کا سسٹم ہے اور اساتذہ کی جو پروموشن کا طریقہ کار ہے, جو انسینٹو جسے ہم کہتے ہیں, وہ اگر اس طرف توجہ کرے تو شاید ہم زیادہ اچھے میٹیریلز پیدا کر سکیں. اور چین میں تو ممکن ہے پبلشر بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے, لیکن پاکستان میں پبلشر کا ملنا بھی ایک مسئلہ ہے. اگر آپ اچھی کتاب لکھیں تو آپ کو اپنے پیسوں سے چھپوانی پڑتی ہے بعض اوقات, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. مشکل ہے اس طرح. تو چلیں یہ مشکلات بھی ہوئیں اور پچھلے سفر بھی آپ نے دیکھا, تو اس سارے کی روشنی میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ آگے جو مستقبل ہے اردو کا مستقبل چین میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بہت روشن ہے بے شک, کیونکہ زیادہ سے زیادہ نوجوان اردو سیکھ رہے ہیں اور میرے خیال میں اساتذہ کی تعداد میں بھی بڑا اضافہ ہوا ہے, تقریباً 40 لوگ بشمول پاکستانی ماہر. اسی لیے میرے خیال میں ہم سب لوگوں کی مشترکہ کوششوں سے ہماری جو نصابی کتابوں کا جو سسٹم ہے یا ہمارے جو پڑھانے کے طریقے ہیں ضرور بہتر ہوں گے, اور اسٹوڈنٹس کے جو اردو زبان کے لیول بھی زیادہ بلند ہو جائے گا. اور چین اور پاکستان کے اتنی قریبی تعلقات ہیں اور اسٹوڈنٹس کو اچھی جابس بھی مل سکتی ہیں, اسی لیے انہیں بھی ان کی حوصلہ افزائی کی اور ہوئی ہے کہ وہ محنت سے اردو سیکھیں. تو بہت شکریہ, آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو اردو کا ماضی, حال اور مستقبل ہے اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا. اور خوشی اس بات کی ہے کہ یہاں کے استاد اسی توجہ کے ساتھ, اسی محنت کے ساتھ اردو کے بارے میں پڑھا رہے ہیں, اس پر محنت کر رہے ہیں, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو بڑی زبانیں ہیں مثلا جیسے انگریزی ہے یا اب جیسے چینی ہے یا عربی ہے, ٹھیک ہے, یا فرانسیسی کو سمجھا جاتا ہے کہ ان کو ایلیٹ زبانیں سمجھا جاتا ہے کہ لوگ زیادہ تر ان کی طرف متوجہ ہیں. اور ہم پاکستان میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زبان جو ہے شاید اس کی طرف دنیا کی توجہ نہیں. لیکن جب ہم اس طرح کے معاملات دیکھتے ہیں, لوگوں کے پڑھنے کی رغبت دیکھتے ہیں, باہر کی دنیا میں اردو کا فروغ دیکھتے ہیں, اور اب یہ بھی ہے کہ اردو صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے. انڈیا میں بہت سے لوگ جو ہیں, ایک بہت بڑا طبقہ اور ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی اردو بولنے والی ہے. مشرق وسطیٰ میں بہت سے لوگ ہیں, کینیڈا میں بہت سے لوگ ہیں, یورپ میں بہت سے لوگ ہیں, ڈائسپورا بہت بڑا ہے. تو اس لیے اب اردو جو ہے وہ ایک عالمی زبان کی حیثیت رکھتی ہے. تو اس وجہ سے اردو کو پاکستانی جغرافیے سے بڑھ کر بھی سوچنا چاہیے, اور اسی کے سلسلے میں یہ شعبہ بھی یہاں پر پیش رفت کر رہا ہے. بہت شکریہ. ہم دعا کرتے ہیں کہ جلدی جلدی آپ کی ڈاکٹریٹ مکمل ہو تاکہ ہم اگلے مراحل کی طرف پیش قدمی کر سکیں آپ کے ساتھ مل کے. تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی. شکریہ.